پریز دا لارڈ. میں پاسٹر سائمن کارمن، کو چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ ڈائریکٹر TOG TV، آپ کو ریجوائسنگ ٹائم لائیو ود ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن میں ویلکم کہتا ہوں. آج ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن نے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ TOG TV ہیں، گزشتہ 40 سال کے عرصہ سے خدا ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور وہ ایک بائبل ٹیچر اور سینئر پاسٹر کے طور پر ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں، اور خادموں کی ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ مل کر وہ ہوم سیل سسٹم کے ذریعے خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹیمپل آف گاڈ TV کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور YouTube پر مختلف سرمن، ٹیچنگز اور پروگرامز کو دیکھ کر ان سے برکت پا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیمفلٹ منسٹری کے ذریعے بھی لوگ بہت برکت کو ریسیو کر رہے ہیں. جی ناظرین، آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن اباؤٹ ریسٹوریشن یعنی بحالی کے حوالہ سے ہے، اور اس کا ٹاپک ڈو ناٹ ڈیلے اینڈ ڈو سم، یعنی کہ کچھ کر اور دیر نہ کر. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم ایک رپورٹ شیئر کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہم 2 کویسچن ہم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے پوچھیں گے. پہلا کویسچن اباؤٹ دا روٹینز اینڈ ڈس آرڈر ہوگا، اور دوسرا کویسچن ہمارا سولوشن فار ریسٹوریشن اکارڈنگ ٹو بائبل ہوگا. جی ناظرین، ابھی ہم رپورٹ کو دیکھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ اور اس دنیا میں پائے جانے والے بزنس مین اور باقی کاروباری لوگ ان تمام حالات کے بعد ایک بحالی کے منتظر ہیں، اور یہ رپورٹ اسی حوالہ سے ہیں. آئیں اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف ممالک میں جزوی طور پر اور پارشلی طور پر مختلف کاروبار، انسٹیٹیوٹس اور کاروباری مراکز کھلے ہیں، لیکن لوگوں میں ایک پریشانی، غم و غصہ اور ایک عجیب قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ بحالی مکمل طور پر کب ممکن ہوگی، جس کی وجہ سے تمام نظام ایک افراتفری اور ایک مشکل کا نظام ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا بائبل کی رہنمائی میں ہم اس کا آنسر لیں گے. جی با صاحب. سب سے پہلے جو رپورٹ پاسٹر سائمن آپ نے ابھی شیئر کی ہے، اور دنیا کے لوگ بھی ان تمام حالات سے آگاہ ہیں، اور ہمارا ریجوائسنگ ٹائم میں جو آج ٹرانسمیشن ریسٹوریشن کے حوالے سے ہے، اور جو ہمارا ٹاپک ہم نے بائبل مقدس میں سے لیا ہے، ڈو ناٹ ڈیلے اینڈ ڈو سم، کچھ کر اور دیر نہ کر. تو بائبل میں سے ہم رہنمائی لیں گے ان دونوں سوالوں کی جو آپ نے جو ہے کیے ہیں. سو میں یہ 2 ریفرنس پڑھوں گا، اور اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ میں بلیور سے بات کرتا ہوں. ڈینیل 9واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں پڑھوں گا. اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر. اے میرے خدا، اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں. اور ایک ریفرنس اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت.
پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ آمین۔ بلیورز، میں ابھی ڈیٹیل میں ریسٹوریشن کے حوالہ سے آج تعلیم دوں گا جس سے کلیسیائیں، خادم، ایماندار ایک تسلی میں آئیں گے اور ایک ہوپ جو ہمیشہ ہمارے پاس ہے وہ برقرار رہے گی اور ہم پیشنس کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں گے۔ یہ اہم جو ریسٹوریشن کے حوالہ سے ہماری ٹرانسمیشن ہے اور اس سے یقیناً کلیسیوں کو فائدہ ملے گا، ایمانداروں کو، ایماندار گھرانوں کو، اور اس کو بڑے دھیان سے، غور سے سنیں اور دنیا کے لوگ بھی جو اسے سنیں گے وہ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ اور پہلے میں رجسٹریشن کے حوالہ سے بتاؤں گا۔ تو ابھی بلیور جو رپورٹ دیکھی گئی ہے جس پہ چائنا کی کنٹری سے ہم نے یہ دکھایا ہے اور پھر دنیا کے دیگر ممالک کے حوالہ سے لیڈرز اور پھر اداروں کے حوالہ سے کہ کس طریقے سے وہ ان باتوں پر تھنک کر رہے ہیں کہ ریسٹوریشن ان کی جلد وقوع میں آئے، اور ان کے سوال ایک چل رہا ہے کہ کب تک یہ روٹین کے اندر آئے گا۔ جو ڈس آرڈر ہو گیا ہے دنیا کے نظام کا، تو وہ تھنک کرتے ہیں کہ ان کا ملک کتنی جلدی پہلے کی طرح جو ہے جس کے اوپر وہ چل رہے تھے وہ کھڑا ہوگا۔ جیسے ہمارا ملک پاکستان، اس کی اکانومی پچھلے دنوں میں بہت بری طرح خراب تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا، اور جو ہی تھوڑے سے وہ سٹیبل ہوئے تو یہ پینڈیمک کی وجہ سے ایک کرائسس پھر آ گیا ہے، تو وہ پریشانی کے اندر اور گورنمنٹ ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک بھی، ادارے بھی، اور بزنس مین اور بڑے بزنس مین، چھوٹے بزنس مین، اس کے علاوہ فیملیز اور ایک عام کام کرنے والا پریشان ہے، اپسیٹ ہے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے یہ جو زوال آیا ہے دنیا کے اندر، تو آخر اب یہ ریسٹوریشن کب تک ہوگی۔ اور جو بلیورز کے حوالہ سے ریجوائسنگ ٹائم، اس کے اندر ہم آپ کو تسلی دینا چاہیں گے تاکہ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا اور دنیا کے اندر بلیور جو ریجوائسنگ ٹائم دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اس تعلیم کو سن رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر ایک تازگی پائیں، خوشی پائیں، سلامتی پائیں، اور ریسٹوریشن کے حوالہ سے بائبل میں جو تعلیم ہے اس کو مکمل طور سے جانیں۔ اور جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر زلزلے آتے ہیں، اگر بہت سے فلڈز آتے ہیں یا جنگیں ہوتی ہیں، وہ اگر ایک ویک کے لیے آئیں یا ایک منتھ کے لیے آئیں یا چند مہینوں کے لیے جنگیں ہو رہی ہوں، تو آپ اس کا نالج رکھتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہوتے ہوتے ان کو ایک ٹائم لگتا ہے۔ اگر زلزلہ آیا ہے تو وہ ایک ٹائم کے بعد ہی جا کر وہ سٹی یا ملک سٹیبل ہو پاتا ہے، اور اس طرح فلڈز میں، اسی طرح جنگوں کے اندر، اور ملک جو ہے مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ہر فیلڈ کے اندر جو تعلیمی طور پر، اکانومی کے حوالہ سے، اور جہاں جہاں بھی وہ سٹیپ لیتے ہیں تو ان کو کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو عام دیکھا جاتا ہے اس میں ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں چند ماہ لگیں گے یا چند سال لگیں گے، مگر چونکہ جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ کسی ایک کنٹری میں یا کسی ایک سٹی میں یا کسی ایک فیملی کے اندر یا کوئی ایک انفرادی شخص کے اندر یہ حادثہ وقوع کے اندر آتا ہے تو دیگر کنٹریز اس کی ہیلپ کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ کنٹری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سٹی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر روٹین کے اندر آ جاتے ہیں۔ پر یہاں پر جو سوچنے والی بات ہے کہ یہ پینڈیمک ہے، پوری دنیا جو ہے اس پرابلم کے اندر آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس پہ ہر کوئی اپنے حوالہ سے سوچ رہا ہے، اور شاید ہی کوئی رچ کنٹری ہے تو وہ دوسرے کو تھوڑی بہت سپورٹ کرے، جیسے چائنا پاکستان کی تھوڑی سپورٹ کر رہا ہے، یا دیگر ممالک جو ہیں وہ فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہیں۔ پر مجموعی طور پر
ہر ایک کنٹری جو ہے اپسیٹ ہے، پریشان ہے. تو جب ہم ایک عام فیملی کی بات کریں گے تو وہ اس کا کیا تھنکنگ ہے، کیونکہ وہ جاب لیس ہو چکے ہیں. ان کی بعض فیکٹریز، بعض ادارے ان کو بر وقت پے نہیں کر رہے، بعض اپنے ان اداروں سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، بعض بزنس نیچے چلے گئے ہیں اور ان کے اوپر بہت سے رینٹ آ گئے ہیں، بہت سی پرابلم آ گئی ہیں. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آخر کب تک 2 مہینے تک ٹھیک ہوگا، 6 ماہ تک ٹھیک ہوگا، سال تک ٹھیک ہوگا، تاکہ تسلی پکڑیں اور اپنی روٹین کے اندر آئیں. پر ابھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ غور کرنے والی بات ہے یہ وبا ابھی تک رکی نہیں ہے، یہ چل رہی ہے. ابھی یہ 6 منتھ جو ہے، یہ 5 منتھ ہو گئے ہیں اور 6 منتھ ہونے کو ہیں، اور آگے کب تک چلتی ہے تو پھر یہاں ایک شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کب تک سوچے کہ کب تک یہ رکے گی اور پھر روٹین کے اندر آئیں گے. تو اس ریسٹوریشن کے اوپر ان کو کوئی حل نہیں مل رہا، پر بائبل مقدس، خدا کا کلام، ہمیں ریسٹوریشن کے حوالے سے مکمل تعلیم دیتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے ریجوائسنگ ٹائم میں بلیورز کو ہم ریسٹوریشن کے حوالے سے یہ مکمل طور پر تعلیم دیں، تاکہ ان کے اندر ایک ہوپ آئے، ان کے اندر ایک کمفرٹ آئے، تسلی آئے، ایک پار آئے. ریجوائسنگ ٹائم کے اندر ان کے اندر ایک شادمانی ہم لانا چاہتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب بائبل کی تعلیم کو ہم سمجھیں گے. تو ہم خادم تو اس باتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں ڈیپ طریقے سے. تو پھر آج کے ٹرانسمیشن کے اندر جب ریسٹوریشن کا دنیا سوچ رہی ہے تو یقیناً ایک ایماندار فیملی بھی، وہاں بھی جاب کرنے والے، بزنس کرنے والے گھرانے کے لوگ ہیں. تعلیمی طور پر بچے ابھی گھروں کے اندر ہیں، سکولز میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر وہ نہیں جا رہے. تو آپ سوچیں کہ بچے، اسٹوڈنٹس، فیملیز، گھر کا نظام، تو یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ کب تک روٹین کے اندر آئیں گے، کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. دنیا تو ویکسین کے انتظار کے اندر ہے اور ابھی تک اس میں ناکامی ہے، اور پھر اوپر سے یہ وبا کا سلسلہ بھی جاری ہے. مگر ہمارے پاس تو حل ہونا چاہیے، اور بائبل ہمیں حل دیتی ہے. اور آج کے اس ٹرانسمیشن میں ریسٹوریشن کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو پہلی بات جو ریسٹوریشن کے حوالے سے، ریسٹوریشن اسی وقت ہوتی ہے جب ایک تباہی یا بربادی وقوع کے اندر آ چکی ہوتی ہے. تو اس کا تعلق ججمنٹ سے ہے. اگر ججمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ریسٹوریشن شروع ہوتی ہے. اور جو بائبل کی تعلیم ان 2 تعلیمات کے اوپر ہے جو ہمیں بائبل میں ملتی ہے، کہ ہول بائبل کے اندر جو زندگی گناہ کرتی ہے، جو قومیں گناہ کرتی ہیں، وہ خدا ان کی ججمنٹ کرتا ہے، عدالت کرتا ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے اندر نالج آف ججمنٹ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھرپور مکمل تعلیم، آگاہی ہمیں پتہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ جو ججمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر خدا عدالت کے بعد ریسٹور بھی کرتا ہے. تو ریسٹوریشن کے حوالے سے کیا تعلیم ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر ابھی پینڈیمک ساری دنیا میں جو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے ایک ججمنٹ ہوئی ہے، یہ عام حادثہ نہیں ہے، یہ ججمنٹ گناہ کی وجہ سے دنیا کے اوپر ہوئی ہے. کیونکہ بائبل میں ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایسی وبائیں، ایسی جنگیں اور ایسے حالات، مشکلات اسی وقت آتے ہیں تو جب کوئی گناہ میں ہو. تو ہمارے پاس بنی اسرائیل کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے ان کی ججمنٹ کی، تاکہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ عبرت پکڑے اور دنیا بھی عبرت پکڑے. اور ان حالات سے تو ہر شخص اب آگاہ ہے کہ یہ وبا، یہ ججمنٹ ہوئی ہے دنیا کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ تھنک کریں کہ اس ججمنٹ کے بعد بائبل مقدس کے مطابق ججمنٹ کے بعد کیسے ریسٹوریشن ہوتی ہے. اور اگر ان کو تعلیم کا پتہ ہو تو اپنی زندگی کو وہ ٹھیک ڈگر پہ لے آئیں گے. تو جو کویشچن ہے کہ کب تک یہ روٹین ہوگی، تو بائبل مقدس کے اندر ہمارے پاس بہت سی چیزیں، بہت سے بائبل مقدس میں ہمیں ایسے واقعات، حالات ملتے ہیں. تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ایک گھرانہ اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ اپنے گھر کے حالات کو بخوبی سمجھتا ہے.
یا ایک کنٹری کا ہیڈ جو ہے وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر سمجھتا ہے، تو خدا جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے اس دنیا کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے، کس طرح اس کو سٹیبل کرنا ہے، کس طرح اس کو گناہ سے باز رکھنا. تو یہ اس کا کام ہے. اور ڈینیل کی کتاب اس کے 9ویں باب کے اندر جب ڈینیل پریئر کرتا ہے خدا سے تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ وہ سب کام جو وہ کرتا ہے وہ صادق ہے، وہ جتنے بھی کام کرتا ہے. تو خدا پاسٹر سائمن جتنے بھی ورک خدا اس دنیا کے اندر سر انجام دیتا ہے وہ صادق ہے، وہ دنیا کا مالک ہے. تو وہ جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے دنیا کے بچانے کے لیے، دنیا کے فائدہ کے لیے. بے شک اس کے اندر لوگ پرابلم کے اندر ہیں، مگر کاش وہ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بہتری کا کیا حل نکلتا ہے اور کس سمت میں ہمیں جانا ہے. تو یقیناً ججمنٹ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر جو ہے اس طریقے سے ان کے اوپر ہلاکت لائے. تو یہ سن کی وجہ سے ہی عدالت ہے، اور جب وہ عدالت کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ریسٹور بھی کرتا ہے، ریسٹوریشن بھی کرتا ہے. تو یہ دونوں ہی، تو پوری بائبل ان دونوں اصولوں کے اوپر ہے. گناہ کریں گے تو عدالت کرے گا، اور جب عدالت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ریسٹور بھی کرتا ہے. اور اگر کوئی گناہ سے باز نہیں آتا اور عدالت کے بعد پھر گناہ کرتا ہے تو وہ پھر عدالت کرے گا اور پھر وہ ریسٹوریشن کرے گا. مگر ججمنٹ اور ریسٹوریشن کے حوالہ سے جو بلیورز میں بتانا چاہوں گا کہ ہم کرائسٹ کو سامنے رکھیں. کرائسٹ کا سے پہلے کا زمانہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے اس میں ججمنٹ اور ریسٹوریشن یہوہ کیسے کرتا تھا، اور کرائسٹ کے بعد ججمنٹ اور ریسٹوریشن کا کیا اصول ہے. تو جب ہم پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کی جو ہے سمجھ آئے گی کہ اس میں اب کیا اصول رکھے گئے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ججمنٹ کرے گا گناہ کی وجہ سے، اور جب ججمنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ریسٹوریشن کرتا ہے. تو جب آج ہم ریسٹوریشن کے حوالہ سے ٹیچنگ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس نے ججمنٹ کی ہے. تو یہ ایٹرنل ججمنٹ نہیں ہے، ابھی یہ جو ایک خدا شروع سے کرتا آیا ہے، مگر تھوڑی ججمنٹ کرتا ہے پھر ریسٹور کرتا ہے. ابھی تو پوری دنیا کے اوپر ہے، پر تو بھی یہ مکمل ججمنٹ نہیں ہے. تو ایٹرنل ججمنٹ تب ہوگی جب ان کو ہیل میں ڈالا جائے گا، سنرز کو. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ججمنٹ ہوئی تو ہمارے پاس اسرائیل کی جو مرکزی مثال ہوتی ہے، اس کے علاوہ غیر قوموں کے حوالہ سے بھی خدا نے عدالت کی ہے. جیسے مصر کی عدالت کی ہے، بابل کی عدالت کی ہے، اسور کی عدالت کی ہے، یونان کی عدالت کی ہے، روم کی. تو ہر کنٹری کی کرتا آیا ہے. پھر ہتھیوں، فرزیوں کی، کنانیوں کی عدالت اس نے کی ہے. تو جو بائبل ہمیں اسرائیل کے حوالہ سے سکھاتی ہے کہ جب خدا اسرائیل کو پیار کرتا ہے، اس کو احکام دیتا ہے، تو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ ججمنٹ سے ہمیں جو ہے سیکھ رہا ہے. دنیا کے ملک تو یہ دنیا کے لوگ جو ہیں گناہ کے اندر ہے، ان کے اوپر عدالت ہوتی ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیسے چلنا ہے، مگر اسرائیل کو تو معلوم تھا، اور اسرائیل سے ہم عبرت پکڑتے ہیں اور سبق سیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے مصر کے اندر اسرائیل 400 ایئرز رہے. یوسف نے جو اپنے خاندان کی پالنا کی، بھی بڑھتے بڑھتے لاکھوں تک ایک نیشن بن گئی اسرائیل. اور یہ 400 سال کی جو غلامی تھی، اس میں ان کا اپنا کوئی سین نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر ججمنٹ ہو رہی ہے. یہ ابراہیم کے جب کووننٹ خدا سے باندھا جا رہا تھا، اس کے سونے کی وجہ سے جو ہے وہ ویٹ کر رہا تھا یہوہ کا، تو جس کی وجہ سے پھر یہ قوم جو ہے 400 ایئرز میں چلی گئی. اور دوسری ایک اور بھی کاز تھی، جہاں خدا نے لے کے جانا تھا اس قوم کو وہ ٹائم دے رہا ہے کہ وہ 400 ایئرز وہاں ان کو دے کہ وہ گناہ سے باز آئے. تو اگر نہیں آئیں گے تو ان کو آؤٹ کرے گا اور ان کو وہاں پر داخل کرے گا. تو یہ دونوں ہی وجوہات تھیں. تو مگر جب اسرائیل نے گناہ کیا، پھر نبوکدنضر ان کو اسیر کر کے لے گیا. یہ ان کی عدالت خدا نے نبوکدنضر کے ہاتھوں کروائی اور 70 سال کی اسیری ہوئی.
جب احبار کی کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بائبل میں ایک اصول دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، حکموں پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر خدا ان کو تبھی دیکھ وباؤں سے، بیماریوں سے، بھوک سے مارے گا۔ تو پاسٹر سائمن یہاں پر جب ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر 7 ٹائم ان کے اوپر پرابلم آتی ہے، پھر 14 ٹائم، پھر 21 ٹائم، اور اگر پھر بھی اتنی مار کھانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو پھر اسیری میں لے جاتا ہے۔ جب حد ہو جاتی ہے، ان کی بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچتا ہے اور وہ بالکل ہی شریعت سے دور ہٹ جاتے ہیں اور بتوں کی انہوں نے پرستش کی۔ تو یہ اسیری کے اندر گئے، تو اسیری 70 سال کی اسیری، آپ سوچئے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ان کے اوپر یہ ججمنٹ ہوئی ہے تو 70 سال، تو اگر آج پینڈیمک کی وجہ سے جو وبا پینڈیمک دنیا کے اندر ہے تو یہ ابھی تو 6 منتھ کے قریب ہوئے ہیں، اور یہ پھر کہاں تک جاتی ہے، اور یہ دنیا کے اوپر عدالت ہی ہو رہی ہے، اور ابھی کب رکتی ہے اور پھر کب یہ ریسٹور ہوتی ہے۔ تو ہم اسرائیل سے سیکھیں، تو انہوں نے تو 70 سال جو ہے بابل کے اندر جو ہے تکلیفوں کے اندر سہے ہیں، انہوں نے روئے ہیں، چلائے ہیں، اور یہ یرمیا نے پروفسی کر دی تھی کہ یروشلم کے اوپر بربادی پر 70 برس گزریں گے۔ تو ڈینیل لوگ جو یرمیا کا آواز سنتے تھے، ان کے مائنڈ میں تھا کہ یرمیا نے یہ پروفسی کی ہے، اور جب 70 برس پورے ہو گئے تو ڈینیل نے کتابوں میں حساب کتاب کیا کہ 70 سال کی یہ اسیری پوری ہو گئی ہے، اور اس نے پھر اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز کیا، ٹاٹ اوڑا اور روزہ رکھا اور مناجات خدا کے سامنے یہ کرنے لگا کہ خداوند یہ 70 سال پورے ہو گئے ہیں اور قوم کے لیے کچھ کر، دیر نہ کر۔ حالانکہ 70 سال پورے ہو چکے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کچھ کر۔ تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ججمنٹ کے بعد ریسٹوریشن جو ہوتی ہے تو وہ ٹائم ان کے اوپر پورا گزرتا ہے عدالت کا۔ تو آج بھی یہی لوگوں کے اندر سوچ ہے کہ اگر یہ سب کچھ حادثہ ہوا ہے، وبا آئی ہے، اور اسپرچل لوگ سمجھتے ہیں یہ ججمنٹ دنیا کے اوپر ہے، پر ساتھ ہی ساتھ وہ خدا سے یہ کہتے ہیں، بلیور لوگ اسپیشلی، خداوند کچھ کر، کچھ حالات بدل دے۔ تو یہ دنیا کے لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں انسانی طور پر کہ کب یہ حالات ختم ہوں گے، ہمارا ملک اس قابل ہے یا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی افراتفری، پریشانی ریسٹوریشن کے حوالہ سے پائی جاتی ہے۔ تو پہلا تو جو لوگوں کے اندر یہ سوچ ہے بلیورز کہ کب تک، تو میں نے اسرائیل کی بات بتائی، پھر آپ کے سامنے میں 2-3 مثالیں اور رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جب ججمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہر صورت ہونا پڑتا ہے۔ جیسے ایلیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اب جب بارش وہاں پر بند ہوگی تو وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ 1 ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، 2 ہفتے کے بعد یا 6 ماہ کے بعد، مگر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور وہاں پر جو ہے کال پڑنا شروع ہو گیا۔ تو پھر 1 سال، 2 سال، 3 سال، 3.5 سال۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے اندر کیا سوچیں ہوں گی، اس کنٹری کے بادشاہ کے اندر، اخیاب کے اندر، ایزبل کے اندر، اس کے مشیروں کے اندر، پبلک کے اندر۔ پہلے تو وہ کہتے ہوں گے کہ جلد ہی ان کے دیوتا جو ہے ٹھیک کر دیں گے، پر خدا کی عدالت جتنے وقت تک ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایلیا نے یہی کہا جب تک میں نہ کہوں، تو اس نے تو 3.5 سال کے بعد جا کر پھر خدا کے حضور اس بات کو رکھا۔ تو پھر ہمیں ایک پیریڈ یہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر الیشا کے حوالہ سے جب ملک میں کال پڑا اور وہ دعا کرنے لگا اس کے اوپر، اور شونیمی عورت ایک خدا پرست عورت تھی، اور الیشا کی دعا سے اس کو فرزند ملا تھا، مگر جب کال وہاں پر اس قدر بڑھ گیا تو پھر الیشا تو پریئر کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے اس خدا کی بندی کو یہ حکم دیا، اس کو رائے دی، مشورہ
دیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خدا کی بندی ہے تو یہاں یہ سفر کرے گی. تو اسے کہا اپنے بچے کو لے کر کہیں کسی جگہ پر جہاں تو جا سکتی ہے چلی جا, کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ کال 7 سال تک رہے گا. تو وہ تو عورت بڑی رچ لیڈی تھی, اس کا تو بہت بزنس تھا, اس کا جو کاروبار تھا, مگر خدا پرست تھی, اس کو سب کچھ چھوڑنا پڑا اور وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر وہ منتقل ہو گئی, کیونکہ خدا نے وہ 7 سال اس نیشن کے اوپر جو تھے ہر صورت کال کے آنے تھے. تو اگر آج جو یہ وبا سے دنیا کے حالات ہیں یا پاکستان کے حالات ہیں, تو یہاں پر مقدسین یقیناً سفر کریں گے. اگر ملک سفر کرے گا تو بلیورز بھی سفر کریں گے, پر بلیورز کے لیے میں جب ابھی سیکنڈ آنسر دوں گا اس میں بتاؤں گا حل کیا اس کا ہے, جو پاسٹر سائمن نے پوچھا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے آپ کو تسلی دوں گا. پر دنیا کے پاس یہ تسلی نہیں ہے, اور خدا کے بندہ نے شونیمی عورت کو جو خدا پرست تھی, بلیور تھی, اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس نے کہا یس موو کر جا, اور وہ چلی گئی. پھر تو گویا ایک ججمنٹ کا پیریڈ تو ہر صورت خدا کی طرف سے جو آتا ہے وہ سہنا ہی ہوتا ہے. تو پہلے جو کویشچن جو کیا گیا اس میں یہی سوال کیا گیا کہ کب تک ہوگا. تو میں نے یہ چند جو ججمنٹ کے واقعات بتائے ہیں کہ اس میں پورا تسلسل 70 سال کا, 3.5 سال کا, 7 سال کا, اور ایک واقعہ میں جو نوئمی اور روت کے حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ جب نوئمی اسرائیل کو چھوڑ کر مواب میں چلی گئی تو اس وقت ملک کے اندر کال تھا, تو اس نے وہاں جا کر اس کے بچوں نے غیر قوم کی عورتوں سے شادیاں کر لی, تو بچے بھی وہاں مر گئے, اس کا شوہر بھی. تو نوئمی پھر واپس اپنے ملک کو آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہو روت بھی واپس آتی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ واپس آتی ہے تو وہ حالات جو اس کے پہلے تھے اس ملک اسرائیل کے اندر وہ ویسے نہیں تھے. نوئمی کی بہو اب ایک غریب عورت کی طرح وہ جو پولے گرے ہوتے ہیں وہ اٹھاتی ہے, وہ سٹے اٹھا کر, وہ بالیں اٹھا کر اس کے گرینس نکالتی ہے اور اس کے لیے پھر وہ اپنی خوراک کا انتظام کرتی. تو یہ ایک غریب گھرانہ کی شکل اختیار کر گیا. گھرانہ بھی تو یہ ججمنٹ کی وجہ سے ہوا, کیونکہ غیر قوم کی بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی اور ججمنٹ خدا کی مار ان کے اوپر پڑی. مگر انہوں نے یہ سفر کیا, یہ برداشت کیا, اور نوئمی نے بھی یہ دکھ سہا, غم سہا. پھر آگے چل کر پھر خدا نے ان کی بحالی کا بھی انتظام کیا. تو ججمنٹ کے بعد ریسٹوریشن ہوتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں جو تعلیم ملتی ہے کہ خدا ہر چیز کو بحال کرنے والا ہے, اور رومیو 11ویں باب کے اندر بلیورز ایک بات یاد رکھیں کہ ججمنٹ کے بعد وہ ریسٹور کرتا ہے, اور رومیو 11ویں باب میں لکھا ہے خدا بحال کرنے پر ہی قادر ہے. اگر ججمنٹ کرتا ہے تو بحال بھی کرتا ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور پھر یسایہ 40 باب کے اندر ریسٹوریشن کے حوالہ سے خدا کہتا ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. زوراور گر جائیں گے, سورما بالکل گر جائیں گے, نوجوان تھک جائیں گے, پر خدا مند کے انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ کعبوں کی مانند نئے بالوں پر سے اڑیں گے اور کبھی نہ تھکیں گے, کبھی مادہ نہ ہوں گے. تو اگر ججمنٹ ہوتی ہے تو وہ ریسٹور بھی کرتا ہے, ریسٹوریشن بھی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر یہ جو میں نے پہلا آنسر بتایا ہے کہ کب تک, تو واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ججمنٹ کے واقعات جتنے سالوں تک ہوتے ہیں وہ وقوع کے اندر آتے ہیں. اور ایک بلیور آج کے اس پینڈیمک پیریڈ کے اندر, کرونا وائرس کے اس پیریڈ کے اندر جو اٹیک پوری دنیا پہ ہوا ہے, اپنے آپ کو ذرا الرٹ کر لے, جاگے, ہوش میں آئے. یہاں سنجیدہ ہونا پڑے گا. یہاں پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں ویٹ کرنا پڑے گا جی یہ ہو ہی جائے گا یا بس جلد ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے اوپر پوری طرح بائبل کے مطابق ہمارے پاس تعلیم ہو کہ ججمنٹ جب ہوتی ہے تو خدا پوری طرح سے قوموں کی, اور اس وقت دنیا کی وہ عدالت کر رہا ہے, اور ضرور وہ ریسٹور کرتا ہے اگر وہ گناہوں سے باز آئیں. تو گناہ کی وجہ سے ججمنٹ ہوتی ہے اور ریسٹوریشن اس کے رحم کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یعقوب کے خط کے اندر خوبصورت تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ
خدا رحم کرنے والا خدا ہے، اور رحم انصاف کے اوپر غالب آتا ہے اور وہ رحم کرتا ہے۔ زبور 80 میں لکھا ہے اپنا چہرہ ہمارے اوپر چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ زبور 118 کے اندر بھی ہے اے خدا ہمیں بچا۔ تو یہاں پروفیسیز ہوئی ہیں بائبل مقدس کے اندر، تو وہ ریسٹور کرتا ہے، مگر ججمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے تو کب تک یہ سلسلے روٹین کے اندر آئیں گے؟ جب تک ججمنٹ کا پیریڈ پورا نہ ہو جائے۔ تو اسرائیل کے اندر یہ مختلف واقعات میں نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد میں دوسرا سوال کا بھی جواب دوں گا۔ مگر آپ بلیورز ریجوائسنگ ٹائم میں یہ تسلی رکھیں کہ قوموں کے اوپر اگر ججمنٹ ہوتی ہے تو اسرائیل سے ہی ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ اب یہ ججمنٹ کتنی ہے؟ ابھی 6 منتھ کی یا سال تک چلتی ہے، یا روٹین میں کب آتے ہیں؟ تو ججمنٹ تو ایک پیریڈ لیتی ہے، مگر ریسٹوریشن لازمی خدا کرتا ہے آفٹر ججمنٹ۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بتایا، اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو ہے آگے چل کے بتاؤں گا، مگر ہمیں ایک تسلی، ایک امید ہمارے پاس ہو کہ کلیسیا جو ہے اس دنیا کے اندر خداوند کی فیور اس کے ساتھ ہے، وہ ججمنٹ کے اندر بھی اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ دنیا کی ہو رہی ہے، گنہگاروں کی، پر جو اس کے لوگ ہیں وہ شونیمی عورت کی طرح سفر تو کرتے ہیں، پر ان کے لیے کوئی راہ بھی وہ ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے جو رومیو 11 باب کی آیت ہے، خدا بحال کرنے پر ہی قادر ہے۔ تو ججمنٹ کے بعد ریسٹوریشن ہے، اور یہ بائبل کا اصول ہے کہ اگر گناہ کرے گا تو ججمنٹ، اور اگر کوئی معافی مانگے گا تو وہ ریسٹور کر دیتا ہے، ریسٹوریشن۔ لہٰذا ابھی تو ججمنٹ ہو رہی ہے، اور ریسٹوریشن کے حوالے سے یہی ہے کہ دنیا معافی مانگے، گناہوں سے باز آئے، اور بلیورز کے درمیان اگر کوئی نیم گرم ہے، نیم گرم کلیسیائیں ہیں، خادم ہیں، وہ معافی مانگے، نہیں تو یہ ججمنٹ جیسے ان کے اوپر ہو رہی ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں آ سکتے ہیں۔ پر بلیور جو سرگرم ہے، کلیسیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ریلیکسیشن جو ہے لوگوں کو ملی ہے، پر ہم لاک ڈاؤن ہو، سمارٹ لاک ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ججمنٹ بلیورز کے اوپر نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اپنے لوگوں کو بچایا ہے۔ اور میں اگلا سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا کے اندر خدا نے 2 لوگوں کو بھیجا، صرف 2 لوگوں کو، کہ وہ ریسٹوریشن کے اوپر ورک کریں، ایک ایلیا نبی اور دوسرا کرائسٹ کے حوالہ سے۔ تو اس کے حوالہ سے میں ایلیا کے اوپر پہلے بات کروں گا، کرائسٹ کے حوالہ سے میں دوسرے کویسچن کے اندر آنسر دوں گا۔ تو ایلیا کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخری دنوں میں ہولناک بزرگ دن خداوند کا آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ کہ میں زمین کو معلوم کروں۔ تو ایلیا نے جس طرح جو 3.5 سال اس نے بارش کو روکا، تو ریسٹوریشن اس نے وہاں پر خدا نے وہاں اس کے ذریعے سے کروائی۔ اگر مصر کے اندر تھی تو خدا نے نکالا وہاں سے، مگر جو ریسٹوریشن ہے وہ ایلیا کے ذریعے سے کروائی گئی، کیونکہ وہاں پر ججمنٹ کی گئی اور پھر ان کو ریسٹور کیا گیا۔ تو ایلیا ریسٹور کرنے والا نبی کہلایا، اور موسیٰ غلامی سے نکالنے والا۔ مگر کرائسٹ کے حوالہ سے میں آگے چل کر ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ اسرائیل کو نہیں بلکہ ساری دنیا کی ریسٹوریشن کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پہلے سوال کا میں آنسر یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر پاسٹر سائمن دنیا کے اندر یہ وبا چل رہی ہے، یہ ججمنٹ ہو رہی ہے، تو خدا ریسٹوریشن بھی کرنے والا خدا ہے، پر اگر دنیا معافی مانگے، اور اگر بلیورز میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو معافی مانگنی پڑے گی، ادروائز وہ بھی اس ججمنٹ کے اندر اسی طرح جو ہے پرابلم کے اندر آئے گا، اور یہی کہے گا کب یہ ٹھیک ہوں گے، کب تک حالات ٹھیک ہوں گے۔ پر اگر وہ بائبل کو جانتا ہے تو وہ کلیسیاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی نیم کرم ہے تو فوراً ڈسیژن لے اور خداوند کی طرف رخ کرے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جو آموز کی کتاب کے اندر ایک بات کہی گئی ہے، وہ اسرائیل کے حوالہ سے اور نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالہ سے بھی ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ جب ایک بڑی عدالت بنی اسرائیل کے اوپر ہوئی تو خدا نے بنی اسرائیل سے کہا پس خداوند اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، تو خداوند کے حضور آئیں گے تو ہم ریسٹوریشن کی طرف بڑھیں گے۔ جی ناظرین، ہم نے پہلے سوال کا آنسر بائبل کی رہنمائی میں حاصل کیا، اور ہم نے جانا کہ
ریسٹوریشن کا بیسیکلی اصول کیا ہے اور خدا کی نظر میں ریسٹوریشن کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ خدا پہلے ججمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ریسٹوریشن ہوتی ہے، اور یہ پروسیس اسی طرح چلتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اپنے گناہ سے باز نہ آئے، اور یہ ایک خاص عرصہ تک یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہ سے باز آئے تاکہ خدا اس قوم پر رحم کرے، اور اس دوران برگزیدہ لوگوں کو خدا اپنے دائیں ہاتھ سے چھڑاتا، بچاتا اور ان کی پالنا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ثابت قدمی سے آگے بڑھنا ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ آمین۔ اور دوسرا سوال جو ہوگا وہ ہے سولوشن فار ریسٹوریشن اکارڈنگ ٹو بائبل، یعنی کہ ریسٹوریشن کے حوالہ سے بائبل میں کیا حل پایا جاتا ہے اور یہ کتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بہت پریشان اور مشکل میں، اور ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ یہ کتنی جلدی یہ سب دوبارہ اسی طرح ممکن ہوگا۔ لہٰذا بائبل کی رہنمائی میں ہم اس کویسچن کا آنسر لیتے ہیں۔ جی بات صاحب۔ تو پاسٹر سائمن، جس طرح میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ججمنٹ کے حوالہ سے جو خدا کرتا ہے، جی میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سے یہ چیزیں بیان کی کہ وہ ایک پیریڈ جو خدا نے ٹھہرایا ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ فلفل کرتا ہے۔ اس میں کمی آ سکتی ہے اگر کوئی اس کے اندر خدا کے پاس آئے، پر بنی اسرائیل نہیں آتی تھی۔ اور جب بائبل مقدس کے اندر ہمارا جیسے ٹاپک ہے جو ڈینیل کی کتاب 9 باب 19ویں آیت میں سے لیا گیا ہے، ڈو ناٹ ڈیلے اینڈ ڈو سم، یعنی ڈینیل خدا سے وہ کہتا ہے کچھ کر اور دیر نہ کر، اور اپنی اس پریئر کے اندر جو وہ مناجات کر رہا ہے خدا کے حضور، بنی اسرائیل کے ساری گناہوں کو سامنے رکھ کر خدا سے التجا کرتا ہے، معافی جو ہے ان کی طرف سے مانگتا ہے۔ تو اس میں یہ وہ بات کرتا ہے حالانکہ عدالت کے سال پورے ہو گئے، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریسٹوریشن کا حل یعنی ریسٹوریشن ہونی ہے، پر ریسٹوریشن کے لیے پریئر کرنی پڑے۔ ججمنٹ تو گناہ سے ہو گئی، پر ریسٹوریشن کے لیے خدا کے سامنے پھر آ کر یہ کہنا پڑے گا اور پھر ریسٹوریشن ہوگی۔ تو اگر وہ دعا نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ اسٹل وہاں پر ہی کھڑا ہوا ہے، تو گویا ججمنٹ کے پروسیس کے اندر ہی رہے گا اور وہاں ہی قید رہے گا۔ تو یہ جو بلیورز یہاں پر ریولیشن ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ 70 سال تو پورے ہو گئے، تو ڈینیل یہ بھی سوچ سکتا ہے اب یہ ریسٹوریشن ہو جائے گی، پر سولوشن یہ ہے، حل یہ ہے ریسٹوریشن کا کہ ججمنٹ کا جب پیریڈ پورا ہو گیا ہے، تو ڈینیل کو تو پتا تھا 70 سال ہو گئے، ایلیا کو بھی پتا تھا 3.5 سال ہوگا، ایلیشا کو بھی پتا تھا 7 سال ہوگا، تو جن کو نہیں پتا تو وہ بیچ میں جب تک وہ ججمنٹ ٹل نہیں جاتی ریسٹوریشن کے لیے فریاد کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ تو جو دنیا کو تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، پر ہم خادموں کو سمجھ ہے، اور جن خادموں کو سمجھ ہے وہ پریچ کریں، اور ہم کر رہے ہیں تاکہ کلیسیاؤں کو، بلیورز کو، خادموں کو جو ایجوکیشن دے کہ ججمنٹ کے بعد ڈینیل دعا میں جھک گیا اور روزہ کے ساتھ اس نے خدا سے دعا کی اور یہ باتیں کہیں کہ تو سب کام جو تو کرتا ہے صادق ہے، یعنی وہ تسلیم کرتا ہے کہ تو ٹھیک ڈیسیژن لیتا ہے، اور پھر وہ قوم کے حوالہ سے یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے مصیبت کے وقت تجھ سے معافی نہیں مانگی، قوم نے معافی نہیں مانگی۔ اگر وہ معافی مانگتے جیسے جوئل کی کتاب میں خدا نے کہا پورے دل سے جو ہے خدا کے حضور روزہ کے ساتھ آؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کرو تو میں معاف کروں گا، تو اس وقت وہ رجوع نہیں لائے، اس وقت غیر قوم خدا ان کے اوپر لے آیا، ہر طرح سے کال سے ان کو مارا۔ پر اگر وہ اس مصیبت کے پیریڈ میں معافی مانگتے، وہ تو یہ گناہ کی حالت کے اندر ہمیشہ جب ان کے اوپر ججمنٹ ہوتی تو خدا کی نزدیکی بھی مانگتے، بحالی بھی مانگتے۔ اور یسایہ 58 باب میں خدا یسایہ کو کہتا ہے جا گلا پھاڑ چلا اس قوم کو کہہ کہ یہ اس طریقے سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں جیسے یہ صداقت کے کام کرتے ہیں، یہ تو سن کے اندر ہے۔ تو ڈینیل نے یہ بات کہی کہ خداوند
کہ جو موسیٰ کی معرفت تو نے مصیبتوں کا کہا تھا، قوم نے مصیبت کے وقت تیرے پاس نہیں آئی، آتی تو نے معاف کر دیتا۔ اب جب 70 سال پورے ہو گئے ہیں تو ان کو معاف کر دے، کچھ کر، دیر نہ کر۔ ججمنٹ ہونے کے باوجود وہ التجا کرتا ہے، دیر نہ کر۔ تو اس سے مطلب ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ ریسٹوریشن کا حل دعا میں ہے، ریسٹوریشن کا حل روزے میں ہے۔ اور جب یہ پینڈیمک یہاں پر کورونا وائرس کا ہے تو پاسٹر سائمن یہاں پر بلیورز کو ملک کے لیے دعا کر دیا، ہر بلیور اپنی اپنی کنٹری کے لیے دعا کرے کہ اس ملک کے اندر سے یہ گناہ دور ہو، خداوند رحم کر، دیر نہ کر، کچھ کر۔ جیسے اس نے کہا کچھ کر، تو آج ہمیں کہنا ہے۔ اب ججمنٹ کا پیریڈ کب تک ہے، وہ کب تک ہے یہ تو خدا کو پتا ہے، پر ہم یہ تو کہیں خداوند کچھ کر، دیر نہ کر۔ ہم دعا کریں کیونکہ حل دعا ہی ہے، جو ڈینیل نے خدا کی طرف رخ کر کے عاجزی کے ساتھ مناجات خدا کے سامنے کی۔ تو بلیورز ہمارے پاس حل جو ہے ریسٹوریشن کے لیے، کہ ججمنٹ کے بعد ریسٹوریشن ہوتی ہے، پر دعا کرنے سے، خدا کو کہنے سے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر ہم یرمیہ کے حوالہ سے بھی پڑھتے ہیں، اس نے تو بتایا تھا کہ 70 سال سیری میں جو ہے یہ قوم جائے گی، یروشلم کے اوپر بربادی کے 70 سال ہوں گے، اور وہ نوحہ میں یہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے دن بدل دے جس طرح قدیم سے تھے۔ ججمنٹ شروع ہو گئی تو ساتھ ہی اس نے ریسٹوریشن کے لیے بھی دعا کرنی شروع کر دی۔ تو ایک بلیور کے پاس مکمل نالج ہو، ایک خادم کے پاس اور سرگرم کلیسیاؤں کے پاس جو ہے مکمل طور پر یہ نالج ہو کہ یہ دن کس طرح سے ہم نے چینج کرنے ہیں، کس طرح تازگی کے دن آئیں۔ اور یہ اعمال کی کتاب میں پطرس نے واعظ میں یہ کہا ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن، ٹائم آف ریفریشنگ۔ تو ٹائم آف ریفریشنگ تب آئے گا جب ریسٹوریشن ہوگی، اور دنیا ریفریشنگ کا ٹائم مانگ رہی ہے، روٹین میں آنا چاہتی ہے۔ پہلے ریسٹوریشن تو ہو، ریسٹوریشن ہوگی تو ٹائم آف ریفریشنگ جو ہے وقوع کے اندر آئے گا۔ اور یہ پطرس نے اپنے بات میں بتایا ہے، اور ڈینیل نے دعا کے ذریعے سے بتایا کہ دعا کرنے سے۔ اور پھر جب وہ دعا کر چکا تو اس نے ویژن کے اندر دیکھا کہ کس طرح پھر جبرائیل آیا تیز پروازی کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ جس دن تو نے دعا کی خدا کے ہاں سے حکم صادر ہو چکا تھا، اور میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھے بتاتا ہوں کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے۔ اور پھر 70 ہفتے کی اس نے رویا دی، اور اس میں یروشلم کا ری بلڈ ہونا، اور پھر کرائسٹ کے حوالہ سے، کروسیفکشن کے حوالہ سے، اینٹی کرائسٹ کے دور تک سب کچھ ترتیب وار اس کو بیان کیا۔ تو گویا وہ اسیری سے بھی نکل گئے، اور آئندہ کا سارا پروگرام جو تھا خدا کے فرشتہ نے آ کر اس کو بتایا۔ تو پاسٹر سائمن یہ ریسٹوریشن دعا سے اس نے کہا کچھ کر، تو خدا کی طرف سے حکم جاری ہوا، نے پھر آرڈر جاری کیا، اور پھر ان کی رہائی ہوگی۔ تو یہ جب تک ہم مقدس لوگ جو سمجھتے ہیں دعا میں، روزے میں، کلیسیا یہ کہے، گھرانہ کہے، جو بزنس مین کرسچن بلیور ہے، جو جاب کرتا ہے، جو ایجوکیشن کے اندر ان کے بچے ہیں اور وہ اپسٹ ہے، تو وہ یہ کہے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہی ہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جب حالات کم ہوں گے تو ہم کمی کی طرف جائیں گے، پر دعا کریں گے تو ہمارے حالات تو بہتر ہوں گے، اور ملک کے حالات بھی کچھ جو ہے اوپر آئیں گے۔ تو یہ ڈینیل نے اصول بتایا ہے، اے خداوند کچھ کر، دیر نہ کر۔ یہی اصول آج بھی ہم کہیں گے، خداوند کچھ کر، دیر نہ کر، ڈو ناٹ ڈیلے، دیر نہ کر، کیونکہ ہم یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک کے اندر خدا نے ہمیں رکھا ہے، کوئی ہم نومینل کرسچن نہیں ہے، اور ہم کوئی فریق خادم نہیں ہے کہ جن کو سمجھ نہیں ہے۔ جن خادموں کو سمجھ نہیں ہے وہ اچھلتے کودتے، وہ اور کاموں کے اندر مصروف ہیں، ان کے اور ٹارگٹ ہیں۔ پر جو بائبل کے جو ٹارگٹ ہم نے لینے ہیں، ڈینیل سے سیکھیں، ایلیا سے سیکھیں، الیشا سے سیکھیں۔ تو ایلیا کے حوالہ سے جب دیکھتے ہیں تو اس نے 3.5 سال کے بعد جب بارش کے لیے دعا کی، اللہ خود ہی آسمان بند کروایا۔ اب جب دعا کرنے لگا ہے تو اس نے اپنا سر گھٹنوں کے اندر رکھ لیا، گویا جس طرح ایک عورت پین سے بچہ جنتی ہے، اس طرح دردوں کے ساتھ اس نے دعا کی، خدا آسمان کھول۔ اور 7 ٹائم اس نے اپنے خادم کو بھیجا، پاسٹر صاحب کہ جا کے دیکھ بادل اٹھائے۔ تو
ایک دفعہ گیا, اس نے کہا نہیں, دوسری دفعہ نہیں, تیسری دفعہ نہیں, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, ہر دفعہ وہ دعا کر رہا ہے. وہ تو کہے کہ میں دعا کرتا ہوں فوراً ہو جائے. اب ریسٹوریشن کے لیے اس کو کتنی دعا کرنی پڑی. اور پھر ساتویں دفعہ پھر اس کا خادم کہتا ہے کہ ہاں ایک چھوٹا سا بادل ہاتھ کے برابر اٹھا ہے, اور یوں اس کی دعا کو سنا گیا. تو ریسٹوریشن آپ دیکھیں ججمنٹ کے بعد دعا کرنے سے ہی ہوگی. اور الیشا بھی دعا میں جھکا رہا. حالانکہ نعمان کوڑی جو جنرل تھا ارامی, وہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے شفا دے, تو وہ دعا سے نہیں ہٹا. اس کو پتا تھا ملک کے اندر ججمنٹ ہے, کال پڑا ہوا ہے, اور خدا نے 7 سال کا کال اس ملک کے اندر ڈالا ہوا ہے. اور وہاں گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں, اور کبوتر کی بیٹ کا چوتھائی حصہ, اتنا وہاں کاسٹلی چیزیں تھیں, اور وہ ان کو وہ مشکلات کے اندر تھے, اور لوگ بچوں کو ذبح کر کے کھا رہے تھے. 7 ایئرز کہ یہ ججمنٹ اسرائیل کے اوپر آئی. تو کب کہاں اسرائیل کے اوپر ججمنٹ آئی؟ مگر دعا کرنے والے دعا میں جھکے ہوئے ہیں. اور اس کا جو شاگرد تھا جہازی, وہ بھی دعا میں جھکا ہوا تھا. جب نعمان آیا, اس نے کہا مجھے شفا دے, تو اس نے کہا جا کے یردن میں جا کے غوطے مار دے. یہ نہیں کہ میں شفا کی میٹنگیں یہاں کرتا رہوں, جا کے وہاں شفا پا. یہاں جو پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر کال پڑا ہوا ہے, اور آج اس ملک کے اندر پینڈیمک جو وبا پھیلی ہوئی ہے, یہ ہم خادموں کا کام ہے کہ ہم خدا کے حضور عاجز ہوں اور کہیں خداوند اس ملک کے اندر جہاں تو نے ہمیں رکھا ہوا ہے یہ وبا جائے, تاکہ ہم تیری عبادت کریں. جیسے لاسٹ ویک 17/5/2020 کو یہ لاک ڈاؤن جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن انہوں نے کھولا, اور پرمیشن دی کلیسیوں کو, بلیورز, اور ہم نے فوراً عبادت کی. اور بہت ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے بہت خاندان وہاں پہنچے جو سرگرم, اور اگر کوئی کسی جاب یا مجبوری کی وجہ سے وہ رکا, پر وہ بھی پہنچ جائے گا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ورشپ اٹھائیں, کہیں خداوند کچھ کر. گھر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر گھر بیٹھے رہنے سے کوئی کہے جی میں روحانی ہوں, تو بھئی یہ دھوکہ مت اپنے آپ کو دے. ضرور خداوند کی بارگاہ میں, گھروں میں بھی اور کلیسیا میں بھی, ہوم سیل میں بھی, ایک مجموعی طور پر سرگرم کلیسیا کے اندر رہ کر سرگرمی کے ساتھ, دعا کے ساتھ, فاسٹنگ کے ساتھ آپ کو یہ ریسٹوریشن لینی ہوگی. یہ ایسے نہیں ملنے کی, جیسا میں بتا رہا ہوں کہ اس نے نعمان کو کہا جا کر غوطہ مار لے, پر اس کا جو خادم تھا وہ لالچی تھا, وہ جلدی مانگتا تھا ریسٹوریشن. اس نے کہا کچھ آئی ہے ہیلپ تو میں لے لوں, میں اپنا آپ تو ٹھیک کر لوں. تو آج بھی کئی انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر سے ان کو ہیلپ مل جاتی ہے تو وہ کر جاتے ہیں. مگر جو لیڈر ہے وہ اپنی کلیسیا کے لیے مکمل خدا کی حضوری میں جھکا رہتا ہے, تاکہ کلیسیا کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے. جس طرح اس نے شونیمی عورت کو کہا الیشا نے کہ یہاں سے موو کر جا, جگہ بدل لے, کیونکہ یہ 7 کال رہے گا. تو ہمیں ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے کہ خدا کی حضوری میں کس طریقے سے ہمیں پینڈیمک کے پیریڈ میں سے گزرنا ہے, کہاں کس کی ہیلپ ہے کرنی ہے, کہاں مشکل سے نکالنا ہے. پر گھر سوئے نہیں رہنا, گھر بیٹھے نہیں رہنا, گھر میں بھی دعا, کلیسیا میں بھی دعا, پھر جا کر ریسٹوریشن وقوع کے اندر آئے گی. ایسے نہیں رو پیٹ کر یا غم کر کے پریشان ہو کر. یہ حل جو ہے ریسٹوریشن کے لیے, ججمنٹ کے لیے کے بعد پریئر جو ہے وقوع کے اندر آتی ہے. تو الیشا, ڈینیل, ان لوگوں نے جو ہے یہ دعائیں کی ہیں, مگر جو یرمیہ نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہمارے دن بدل دے خداوند. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ گناہ کی حالت میں ریسٹوریشن جاتے تھے, پر یہ بھی کہتے تھے خدا اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے اگر ہم خدا کی طرف پھیریں گے تو وہ ہمیں بحال کرے گا. اور جیسا میں نے پطرس کے حوالہ سے بتایا مال کی کتاب 3 باب کے اندر, اس نے صاف کہا ہے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ, اور تب گناہ مٹائے جائیں گے, اور خداوند کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں گے. تو جو ٹائم آف ریفریشنگ ہے یہ ضرور آئے گا, مگر ریسٹوریشن سے آئے گا. اور اگلی بات جو پطرس نے کہی ہے کہ مسیح ضرور جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا اسرائیلیوں, وہ آ کر تمہیں جو ہے بچائے گا, بحال کرے گا. ابھی تو تم نے اس کی بحالی نہیں لی, پر غیر قوموں نے بحالی لے لی ہے, پر وہ آئے گا اور تمہیں بحال کرے گا.
اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی جو سلامتی ہے رونق کو پھر بحال کرے گا، اور بحال کرنے پہ قادر ہے، وہ کرے گا اسرائیل کو بحال، پر اسرائیل جب توبہ کریں گے۔ اسرائیل ججمنٹ پہ ججمنٹ لے رہے ہیں اور ریسٹوریشن کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، پر خدا ان کو مصیبت کی کٹالی میں ڈالے گا، اور اس سخت ججمنٹ کے اندر، اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر جا کر وہ پھر ریسٹوریشن کے لیے دعا کریں گے اور خدا ان کو نجات بخشے گا۔ تو کرائسٹ تو وہاں آیا اور منسٹری کی، اور کرائسٹ ان کو ریسٹور کرنے آیا، ان کو شفا دیتا، بدنی شفا دیتا رہا، نجات دیتا رہا۔ تو ریسٹوریشن کے جو دو بڑے کام ہیں وہ نجات و شفا ہے، اور شفا سے بھی بڑھ کر نجات ہے۔ تو دنیا تو ریسٹوریشن پیسے کی مانگ رہی، دنیا تو ریسٹوریشن تعلیم کی مانگ رہی ہے، دنیا تو ریسٹوریشن شفاؤں کی مانگ رہی ہے، مگر نجات اسی وقت ملے گی جب کوئی توبہ کرے گا۔ تو اسرائیل کے اوپر پطرس نے کہا کہ وہ آئے گا اور تمہیں ریسٹور کرے گا، اور پھر ساتھ جو ضروری مکاشفہ سنیے، لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے آسمان میں رہے جب تک سب چیزیں بحال نہ ہو جائیں۔ تو ابھی کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر خدا کی دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہ ہماری شفایت کر رہا ہے۔ گویا نیچے جو ریسٹوریشن کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی شفایت کرتا ہے، جو نجات مارا جاتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان کی ریسٹوریشن کے لیے شفایت کرتا ہے۔ جو شفا یا بزنس، کاروبار، گھرانے، جو ریسٹوریشن کے لیے خدا کی حضوری میں آئے گا، معافی مانگے گا۔ اور گریک ورڈ ہمارے پاس جس کا مطلب ہے کمپلیٹ ریسٹوریشن، آپ دیکھیں کہ آسمانوں پر کرائسٹ مکمل ریسٹوریشن کے لیے وہاں شفایت کر رہا ہے۔ ریسٹوریشن جب وہ کر رہا ہے تو کون لے گا؟ وہ جو چاہتا ہے کہ ٹائم آف ریفریشنگ آئے تو ریسٹوریشن کو تو لے۔ تو ججمنٹ کرائسٹ نے اٹھا لی ہے ہمارے گناہوں کی۔ یہ ججمنٹ اب اولڈ ٹیسٹمنٹ والی نہیں ہے، اب اسرائیل کی، غیر قوم کی، ساری دنیا کے گناہ یسوع نے اپنے اوپر اٹھا کر ایک ایٹرنل ریسٹوریشن دے دی ہے۔ پر معافی مانگنے سے ججمنٹ جو ہے کہ ہماری کرائسٹ لے گیا ہے، ہماری عدالت مسیح کے اوپر ہو گئی ہے اور ریسٹور ہو گئے ہیں۔ معافی مانگیں گے اور ریسٹوریشن کو مانگیں گے تو یہ وقوع کے اندر آئے گی، اور درجہ بدرجہ یہ آتی چلی جائے گی۔ تو اس وقت تک وہ آسمان پہ رہے گا جب تک سب چیزیں بحال نہ کر دے پاسٹر سائمن۔ تو یہ ایک اصول بتایا گیا ہے، اور پالوس نے اس کو ٹیچنگ کو دیا رومیو 8ویں باب کے اندر، کہ یسوع وہ جو مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا، ہماری شفایت کرتا ہے۔ تو شفایت کن باتوں کے لیے کرتا ہے؟ جو یہاں پر ریسٹوریشن کے لیے کریں گے۔ اب کوئی چرچ جائے نہ، کلام پڑھے نہ، ریسٹوریشن مانگے نہ، وہ ججمنٹ کے پیریڈ میں یہی سوچتا رہے کہ کب ہوگا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، تو گویا یہ ججمنٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پر یہ پیچھا چھوڑ سکتی ہے اگر ہم کہیں گے خداوند کچھ کر، دیر نہ کر۔ وہ شفایت کے لیے بیٹھا ہی، یہ پطرس نے یہ ریولیشن دے دیا ہے کہ اس وقت تک رہے گا جب تک سب چیزیں بحال نہ ہو جائیں۔ تو جب پینڈیمک کا یہ پیریڈ ہے تو اس میں بحالی ایماندار چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، جاب بزنس اس کا ٹھیک ہو جائے، کلیسیاؤں کے اندر وہ ورشپ کے لیے جائے، تو پریئر کرے۔ حل دعا ہی ہے، اور شفایت کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں پریئر اٹھانی ہے، سپلیکیشن، انٹرسیشن کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو بلیورز یہ اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ججمنٹ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور ریسٹوریشن کرتا ہے معافی مانگنے سے اور پریئر کرنے سے۔ اور ججمنٹ کا پروسیس اس دنیا پہ جا رہا ہے، ابدی عدالت ابھی ہونی ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے جو ججمنٹس ہو رہی ہیں، یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں اور اس ابدی ججمنٹ سے بچ جائیں، اور ریسٹوریشن جو اس نے اپنے خون سے ہمیں دے دی ہے، مانگو نجات پا جاؤ۔ مگر یہاں پینڈیمک میں تو وہ اپنے جابس کے اوپر سوچ رہے ہیں، اپنے بزنس پہ سوچ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد، سال بعد ٹھیک ہو جائے، پتہ نہیں 3 مہینے اور ہوئے تو ہم کہاں پر ہوں گے، ہمیں لوگوں سے ادھار مانگنا پڑے گا، یا ہم بالکل نیچے گر جائیں گے، بیمار نہ ہو جائیں، پریشان۔ تو جو مانگنے والی نجات اس کی طرف وہ آ نہیں رہے۔ تو معافی مانگیں گے، دنیا تو ریسٹور کرے گا، اور ایک بلیور جو ہے خدا کی ورشپ کرے کر، تو ہماری دعا سے بھی اس ملک سے جو ہے یہ
دور ہٹے گی وبا, اور ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کلیسیوں کے اندر یہ ڈور پھر کھلے ہیں. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ کچھ لاک ڈاؤن میں کمی آئی ہے, یہ مکمل آ سکتی ہے کہ کلیسیاں دعا کریں, اور اس کے باوجود بھی کوئی گھر بیٹھ جائے, اس کے باوجود کوئی پریئر نہ کرے, اس کو ریسٹوریشن کی فکر نہ ہو, اپنے ملک کی فکر نہ ہو, اپنے گھرانے کی, اپنے بچوں کی فکر نہ ہو, بلیورز کی فکر نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی طرح اس وبا کے اندر جو ہے وہ بچنے کے لیے میڈیکلی یا دوسرے طریقے سوچ رہا ہے, اور اس کو حل پتہ نہیں ہے. اور ہم ریجوائسنگ ٹائم میں یہ حل انہیں بتا رہے ہیں کہ خداوند نے یہ حل ہمیں دیے ہیں. ہم اسرائیل سے سیکھے, پر انہوں نے نہیں جو ریسٹوریشن لی, مگر ہم یہاں پر بیٹھے خدا کے کلام کو سمجھتے ہوئے یسوع مسیح کے کفارے سے جو ریسٹوریشن ہو گئی ہے, اور وہ بیٹھا بھی اسی لیے ہے. جب ہم آج دعا کرتے ہیں, کر رہے ہیں, تو یہ حالات چینج ہو جائیں گے دنیا کے, اور ہمیں ریسٹوریشن کے لیے پریئر اٹھانی ہے. تو دعا روزہ ہی ہے جو ہمیں خداوند کی حضوری میں عاجز کرتا ہے, اور خدا سے مانگیں گے اور یہ کہیں کچھ کر, دیر نہ کر. خداوند ہمارے گھرانے کے اندر ورشپ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیرے حضور آ رہے ہیں, کلیسیوں کے اندر آ رہے ہیں, ہم سرگرمی کے ساتھ تیری گواہی دیں گے, ہم خداوند تیری بلڈ کورنگ میں رہیں گے, ہولی اسپرٹ کے تابع رہیں گے, کلام پڑھیں گے. پھر جا کر تو اگر ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے دنیا کے اندر یہ پینڈیمک کرونا وائرس کب ختم ہوتا ہے, اس کی زد میں وہ نان بلیور رہے گا, وہ نیم گرم رہے گا, مگر بلیور شکر گزاری کے ساتھ اس میں سے نکل جائیں گے. جب خدا سے کہیں گے کچھ کر, دیر نہ کر, تو اس نے جیسے ابھی کلیسیوں کے اندر پھر سے عبادات شروع ہوئی ہیں, ریگولر ہوں, خدا کے ساتھ چلے اور اپنی زندگی ڈیووٹ کریں, ایک دوسرا اپنے ساتھی کو سمجھائے, بچوں کو سمجھائیں, پورا گھرانہ خداوند کے ساتھ چلے, گواہی دے, پھر یہ حالات بدلیں گے. اور اتنا کچھ جو میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بتایا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ سے پطرس نے جو فارمولا دیا ہے اور جو پالوس رسول نے بتایا ہے کہ وہ شفایت کرنے کے لیے موجود ہے. ہمارے پاس پاسٹر سائمن, ہمیں معلوم ہے کہ ججمنٹ کے لیے ریسٹوریشن ہے, پر ریسٹوریشن کا حل ہماری دعا کے ساتھ ہے, ہماری عاجزی کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہے. اور داؤد اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا, پر وہ جانتا تھا, وہ زبور 23 میں کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. تو آپ دیکھیے ایک یہ شکر گزاری بحالی کی ہمیں داؤد کے پاس ملتی ہے. تو وہ لوگ جو ریسٹوریشن کو, ریفریشنگ ٹائم کو مانگتے ہیں, تو ریجوائسنگ ٹائم کے اندر ٹائم آف ریفریشنگ آپ کو ہم بتا رہے ہیں, یہ ریسٹوریشن سے آئے گا. اور ریسٹوریشن کے لیے ہمیں خداوند کے حضور جانا ہے, جو شفایت آلریڈی کر رہا ہے. جو ہی کریں گے تو یہ ریفریشنگ ٹائم شروع ہو جائے گا, ہمارے حالات بدل جائیں گے. یرمیہ جیسے کہتا ہے پہلے سے بھی بڑھ کر عبید ادوم کے گھرانہ 3 من کے اندر ہر چیز کے اندر برکت پا گیا, جو ہی وہ ورشپ خداوند کی کرنے لگا. اور اگر ہم پالوس کا تجربہ دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں بڑھنا گھٹنا دونوں جانتا ہوں, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کرتا ہوں. یعنی طاقت جو مجھ پہ فضل کرتا ہے, فضل انہی پہ جو ریسٹوریشن کے لیے خدا کی حضور میں شکر گزاری کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر پھر یہ خوبصورت ہمارے پاس رومیو کے خط کے اندر ایک ورس ہے, رات بہت بیت گئی, دن نکلنے والا ہے. اور زبور 30 کے اندر لکھا ہے رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. خداوند اسرائیل کے دن بھی پھیر دے گا جب وہ توبہ کرے گا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اسرائیل کے حوالہ سے کہ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار جو آلہ بناؤں گا, تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وہ پار دینا چاہتا ہے. اور آج غیر قومیں جو اس کے کفارے پر مسیح پر ایمان لاگی ہیں, لے آئی ہے, زور میں ہے, روح القدس کے زور میں ہے, ورشپ کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں. اور ریجوائسنگ ٹائم میں, اور جس طرح آپ اسپرچل انکاؤنٹر میں اور پھر ڈیوائن ڈائریکشن کے اندر ہم سب سرمن دے رہے ہیں, اور خادم دنیا کے اندر پریچنگ کر رہے ہیں. ہمارے بچے فزینہ زائن جس طرح خداوند کے حضور میں کڈس کے سامنے سٹوریز لا رہے ہیں, اور وہ خداوند کے حضور خوش ہیں. ہمارے گھرانے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا ورشپ کر رہی ہے, کلیسیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہر ایک سرگرم رہے. ہمیشہ یاد رکھیے رات کے بعد دن نکلتا ہے, اور یہ جو ریسٹوریشن ہے ایماندار کی دعا سے ہی وقوع کے اندر آئے گی. اس لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے, ایک ہوپ رکھنی چاہیے,
ایک تسلی رکھنی چاہیے کہ ریسٹوریشن یسوع مسیح میں ہماری ابدی ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں پینڈیمک کرونا وائرس کا کوئی ڈر نہیں. اور میں بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے لیے, دنیا کے بلیورز کے لیے, چاہے جن ممالک میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں, میں پاسٹر سائمن کے ساتھ مل کے, دنیا کے مقدس و خادموں کے ساتھ مل کے کرونا وائرس کو ڈانٹتا ہوں کہ دنیا سے دور ہو, ہمارے ملک سے دور ہو. یہ ججمنٹ کا پیریڈ کب تک ہے, پر ہم یہ کہتے ہیں اے خداوند, اے خدا کے بیٹے یسوع کچھ کر, دیر نہ کر اور ہمارے ملک کو بچا لے. ہماری کلیسیاں ریسٹور رہیں, ہماری فیملیز ریسٹور رہیں, کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور داؤد کی طرح ہم یہ کہیں گے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. یہ خوشی ہمارے پاس ہے. اور زبور 119 کی آیت پہ ریجوائسنگ ٹائم کے اندر تسلی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, اس ورس کے ساتھ اس کو کلوز کرنا چاہوں گا, جو داؤد کہتا ہے کہ مجھے اپنی فرمان کی راہ پر لے چل کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو آل. جی ناظرین, آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو کہ ریسٹوریشن کے حوالے سے تھی, آپ نے جانا کہ مکمل طور پہ ریسٹوریشن اور بحالی کس طرح ممکن ہے. یقیناً اس میں ہم نے ایک رہنمائی اصول کو جانا کہ صرف اگر ہم مکمل طور پر دعا اور اس کے سامنے عاجز ہوں گے اور گر جائیں گے تو پھر خدا نظر کرے گا اور قوموں کو برکت دے گا اور ان کی دعا پر کان لگائے گا. اور یسوع مسیح جو کہ آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے وہ ہماری شفاعت کرے گا. اور ہمیں سب کو مل کر یہ کہنا ہے کہ دیر نہ کر, کچھ کر اے خدا تاکہ یہ وبا جاتی رہے. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ٹرانسمیشن ہماری بلیک ڈیتھ کے حوالے سے تھی, اس میں بھی ہمیں بہت سی گواہیاں موصول ہوئیں اور لوگوں نے بہت برکت پائی. اور آپ اس ٹیچنگ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے برکت پائیں. جی ناظرین, اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت ریجوائسنگ ٹائم لائیو ود ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو اسی طرح خدا کے بھیتوں اور مکاشفات سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.